الحمد للہ الذی جعل رؤی المؤمن جزءا من النبوۃ وجعلها صادقۃ عند اقتراب الزمان والصلاۃ والسلام علی نبی الرحمۃ وصاحب الفرقان۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مومن کے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ بنایا اور اس نے مومن کے قرب قیامت کے خوابوں کو سچا کر دکھایا، اور صلاۃ و سلام ہو رحمت والے نبی پر اور صاحب قرآن پر۔ آج ہم بات کریں گے، آج کی حدیث نبوی کے عنوان کے تحت ایک حدیث پیش کریں گے جس سے ملتا جلتا مضمون صحیح مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تو مومن کو اس حال میں پاؤ گے کہ جو کام اس کی ہمت و دسترس میں ہے تو اس میں اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرتا ہے، اور جو اس کی ہمت و دسترس میں نہیں ہوتا اس پر افسوس کرتا ہے۔ ٹھیک، یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کے تحت حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ سلسلہ کے اخلاق کو ثابت فرمایا ہے کہ صوفیہ اکرام جو خانقاہوں میں بیٹھے ہیں اور ایک للہیت کی شان ان کو حاصل ہے، وہ اپنی ایسے امور کہ جو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں پوری ہمت و کوشش کے ساتھ اس میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو اختیار سے چیز نکل جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمت کوشش کام بننے والا نہیں ہے، اس پر حزن و افسوس میں رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اس سے دو چیزیں ثابت ہوئیں۔ ایک تو یہ ثابت ہوا کہ انسان کو اپنے دائرہ اختیار میں جتنی کوشش ہو سکتی وہ کرنی چاہیے، چنانچہ اہل اللہ کی یہ عادت شریفہ ہے کہ وہ اس چیز کے لیے اتنی کوشش کرتے جتنی ان کو نصیب ہوتی ہے، تو حتی الامکان وہ اس کے اندر اپنی مقدور بھر تک طاقت لگاتے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ جیسے ایک عارف نے کہا کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو بس یہ بس اپنی کوشش، اللیس للانسان الا ما سعی، کوشش کا ہی ملنا ہے اس کو، میرا کام آشیانہ بنانا، بالکل اس کا کام ہے۔ دوسرا فرمایا کہ اس میں کہا کہ ان کو حزن ہوتا ہے، جو ان کے اختیار سے نکل گیا اس میں حزن ہوتا ہے، کیونکہ اختیاری امور کے اندر پوری کوشش کرتے ہیں، غیر اختیاری امور میں وہ بس حزن و افسوس کرتے ہیں۔ فرمایا حزن کے دو درجے ہیں۔ حزن کا ایک درجہ معتدل ہے۔ معتدل کا مطلب ایسا حزن کہ جس سے انسان اپنے مزید ترقیات کے راستے مسدود نہیں ہوتے، کہ ایسا حزن میں کہ یاس اور مایوسی پیدا ہو جائے، ایسا حزن درست نہیں ہے۔ ہاں ایسا حزن کہ جس سے انسان کو جو مزید آگے عمل میں کوشش کا موقع ملتا رہے، اور اس حزن اور افسوس پہ اللہ کی طرف سے اجر ملتا رہے، کیونکہ عمل کی راہ سے ہٹتے نہیں، لگے رہتے ہیں، لیکن افسوس صدمہ رہتا ہے کہ یہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ حزن موت اور یہ حسن ہے۔ دوسرا حزن جو ہے وہ حزن مفرط۔ مفرط کا مطلب کہ ضرورت سے زیادہ مبالغہ، پھر حزن اتنے حزن و غم میں چلے گئے کہ جو اصل کام ہے وہ بھی رہ گیا، اور مایوس ہو کے لیٹ گئے کہ یار دیکھو وہ نہیں ہو سکا، وہ کام نہیں ہو سکا۔ پر یہ حزن جو ہے وہ مذموم ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، مزید عمل کی راہ رک جاتی ہے۔ کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں تو وہاں زیادہ زیادہ دعا کر سکتے ہیں آپ، یا زیادہ زیادہ اس پر صبر کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے اندر جو بےتاب ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ مایوسی طاری کر لیں، اور تبھی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مایوسی کو منع فرمایا اور کہا کہ کافر ہی مایوس ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں ہوتا۔ تو حضرت یہ فرمایا کہ اہل اللہ کی شان اگر دیکھیں تو ان کے یہی اخلاق ہیں کہ وہ جو اختیاری امور میں تو پوری کوشش کرتے ہیں، اور غیر اختیاری امور میں حزن و غم تک رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے معافی کے طلبگار رہتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ ٹینشن نہیں لیتے کہ انسان آؤٹ آف دا وے جا کے اپنے آپ کو ہلکان کریں، حالانکہ وہ سمجھتے ہونا وہی جو تقدیر کے نوشتے میں لکھ دیا، لہذا اس پر صبر کرتے ہیں، اللہ ان کے صبر پر بھی ان کو اجر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ حدیث سب سے زیادہ اس کے اخلاق جو ہے وہ صوفی اکرام میں پائے جاتے ہیں، جو تعلق مع اللہ اور توکل اللہ کی شان لے کے چلتے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوں تو انسان دنیا کے اندر بے چین رہتا ہے، اور ظاہر بے چینی ایک بہت بڑا وبال ہے۔ بالکل صحیح، ہم تو بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا 300 مرتبہ پڑھیں، ہوا نہیں، چٹ منگنی پڑھ، ایسا تو ہوتا نہیں۔ سبحان اللہ، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ واہ، بہت اچھی۔